یہ چیز کہ جی سنت کو آج کے دور میں ہم کیسے ویریفائی کریں گے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی عملی چیزیں ہیں جو بطور دین جاری کی تھیں۔ امام سرخسی کا وہاں پر حوالہ زیر بحث آیا تھا کہ اپنے عہد کا علم دیکھیں گے، دور متوسط کا علم اور ابتدائی دور کا علم۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ ویریفیکیشن کی سب سے پہلے بتائیے کہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے لیے جو ٹولز ہیں اور جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، وہ لٹریچر ریویو کیا ہے، وہ ذخیرہ کیا ہے علم کا کہ اس میں جا کر آپ نے ویریفیکیشن کا عمل کرنا ہے۔ اور یہ ویریفیکیشن کا اگر عمل انسان ہی نے کرنا ہے تو پھر اجماع اور تواتر جو قطعیت اس کو دیتے تھے، یہ تو پھر انسان کے ضمنی دائرے کی بحث ہوتی ہے۔ ذرا مجھے قدم بقدم بتائیے گا، آج کے دور میں کھڑا ہو کر ایک سنت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ مجھے آپ کو وہی کرنا ہے جو ہم قرآن مجید کے بارے میں کرتے ہیں۔ میں نے یہ بتایا ہے کہ دونوں چیزیں اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہیں، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ وہ لوگ جو قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں وہ اس کے بارے میں یہ معلوم کرنے کا کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ یہی طریقہ ہے کہ اس وقت جو مسلمان ہیں وہ اپنی تاریخ کے تسلسل میں کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت ان کی تعداد اربوں تک پہنچ رہی ہے، وہ دنیا کے مختلف مقامات پر آباد ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ ان کے جھوٹ پر جمع ہونے کو محالات میں سمجھنا چاہیے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم قرآن مجید کو کیا حیثیت دیتے ہو؟ جب آپ یہ پوچھتے ہیں آپ کا اطمینان ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید جس صورت میں میں جا کر بازار سے لیتا ہوں، میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں، اسی قرآن مجید کو مسلمان ہر جگہ اللہ کی کتاب کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں، اور اللہ کی کتاب کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی پوری تاریخ پر شہادت دے رہے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ کے آخری پیغمبر نے پیش کی تھی، اس کے بعد نسلاً بعد نسلاً مسلمانوں نے اس کو منتقل کیا ہے، اس وقت یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کو شائع کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کسی مکتبے نے آج اس کو شائع کیا ہو، کل کوئی مکتبہ اپنے طریقے پر اس کو دوسری طرح شائع کر دے، لیکن وہ جیسے کچھ بھی ہے وہ پورا کا پورا قرآن اسی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے جس صورت میں اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے حاصل کیا تھا، اور جبریل امین نے اس کو بارگاہ خداوندی سے حاصل کیا تھا۔ یہ بیان کس کا ہے؟ مسلمانوں کا بیان ہے۔ ٹھیک، مسلمانوں کا پورا علم ہر جگہ اس کی شہادت دے رہا ہے، ان کے علماء اس کی شہادت دے رہے ہیں، ان کے مورخین اس کی شہادت دے رہے ہیں، ان کے فقہاء اس کی شہادت دے رہے ہیں۔ یہ شہادت ہے جو اصل میں پوری مسلمان امت کی طرف سے آپ کو ملتی ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اب اس کے لیے مزید کسی تصدیق تحقیق کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ یہی معاملہ سنت کا ہے، یعنی نماز اس سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے۔ نماز تو دیکھی جا سکتی ہے، جا کے ہر مسجد میں آپ جا کے 5 وقت نماز دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں علماء سے پوچھ سکتے ہیں، سب مسلمان اس میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں، ہر مسلمان اپنے بچوں کو نماز سکھا رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح پوری مسلمان امت نماز کے بارے میں ایسا ہی اہتمام کیے ہوئے ہے۔ یہی صورتحال روزے کی ہے، یہی صورتحال حج کی ہے، یہی صورتحال قربانی کی ہے، اسی پر آپ باقی چیزوں کو قیاس کر لیجئے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمان اربوں کی تعداد میں دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف خطوں میں کسی چیز کو اگر دین کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں تو کیا کہہ کر پیش کر رہے ہیں؟ کسی روایت کی بنیاد پر پیش کر رہے ہیں یا اجماع اور تواتر کی بنیاد پر پیش کر رہے ہیں؟ تو سنت کے معاملے میں بالکل وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا جو قرآن مجید کے بارے میں ہم اختیار کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ تاریخ میں بھی دیکھنا چاہیے کیا صورتحال رہی ہے، یعنی اول تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد تاریخ کی روشنی میں کھڑے ہو کر نسلاً بعد نسلاً اس چیز کو منتقل کر رہی ہے، تو کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی شخص چاہے تو وہ 2 چیزیں دیکھے گا، ایک یہ کہ اوپر تک مسلمانوں کا علم کیا اس بات کو بیان کرتا ہے، اور دوسرے کیا دیکھے گا اس سے کوئی مختلف بات تو نہیں بیان کی جا رہی، تاریخ کے کسی حصے میں اس کی تردید تو نہیں ہو رہی، اس کی تغلید تو نہیں ہو رہی۔ یہ ایک نظر وہ ڈالنا چاہے تو ڈال لے، یہ گویا اس کی تائید مزید ہوگی، اور یہ ایک منفی عمل ہے جو کیا جاتا ہے کہ کہیں اس کی کوئی تغلید نہ ہو رہی ہو۔ ورنہ تو مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا علم اور مسلمانوں کا عمل کسی چیز کو کس حیثیت سے پیش کر رہا ہے۔ یہی طریقہ قرآن میں اختیار کیا جاتا ہے، یہی سنت میں۔
قرآن مجید میں جو طریقہ مسلمان اختیار کر رہے ہیں وہ مسلمانوں سے پوچھ لیں کیا اختیار کرتے ہیں. یعنی ان کو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید ہے، وہ اس کو کمپنی سے جا کے خرید رہے ہوتے ہیں. جی وہ اس کو سعودی عرب میں قرآن شائع کیا گیا ہے، ان کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، پڑھنا شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ یعنی جا کر پوری کی پوری مسلمانوں کی تاریخ میں تحقیق کرتے ہیں اس کی. جس جگہ سے وہ قرآن مجید کو قبول کرتے ہیں اسی جگہ سے نماز کو قبول کرتے ہیں، اسی جگہ سے حج کو قبول کرتے ہیں، اسی جگہ سے روزے کو قبول کرتے ہیں. تو سنت اور قرآن میں اس لحاظ سے ادنیٰ درجے کا کوئی فرق نہیں ہے. منتقل ہونے کے لحاظ سے جس طرح قرآن منتقل ہوا ہے اسی طرح سنت منتقل ہو رہی ہے. ٹھیک، ہم سب اصولی نقطہ نظر واضح ہوا. آپ نے فرمایا کہ کسی چیز کے بارے میں تردد پیدا ہوتا ہے تو ہم جا کر اس کو مسلمانوں کے علم میں دیکھیں گے. ایک اپلائیڈ مثال لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آج آپ کسی عالم سے پوچھیں تو وہ کہے گا جی داڑھی رکھنا سنت ہے. تو اب وہ جو بیچ میں کھڑا ہوا آدمی ہے وہ کیا پروسیس طے کرے گا؟ یعنی مسلمانوں کا آپ نے کہا کہ وہ جا کے دیکھے گا کہ ارد گرد تو سب کہہ رہے ہیں کہ سنت ہے. اب وہ اوپر جائے گا تو اوپر جانے کے بعد وہ کون سا لٹریچر ہے جس میں جا کر دیکھے گا؟ کوئی کتاب ہے جس میں مسلمانوں نے بطور دین عملی احکامات کی فہرست درج کی ہوئی ہے، وہ وہاں ویریفائی کرتا دور اول تک پہنچ جائے گا؟ اس کا کیا پروسیس ہوگا؟ کہ جب بھی کوئی چیز اس کے سامنے آئے گی اور کہا جائے گا یہ سنت ہے، اس میں پہلا سوال جو میں نے سامنے رکھ دیا ہے، اگر آپ میری کتاب میزان میں دیکھیں تو میں نے ایک پورا باب لکھا ہے مبادی تدبر سنت کے لحاظ سے. مبادی تدبر سنت میں نے 7 چیزیں بیان کی ہیں کہ ان کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے گا. اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا چیز دین ہے. یعنی جب کوئی آدمی یہ کہے گا کہ یہ سنت ہے تو دیکھا جائے گا دین ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ سنت کا لفظ ہمارے ہاں ہمارے علم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کے بارے میں بولا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں بھی لوگ یہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں. چنانچہ فقہا سنت کی پھر قسمیں بیان کرتے ہیں کہ یہ شرعی چیز ہے، یہ شرعی چیز نہیں ہے، یہ کوئی عادی چیز ہے، بہت سی قسمیں بیان کرتے ہیں. تو سنت کا محض لفظ کافی نہیں ہے اس کے لیے. سب سے پہلا سوال یہ کیا جائے کیا یہ چیز دین ہے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے. جب آپ یہ سوال کریں گے تو ظاہر ہے کہ اگر وہ چیز اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہے تو سوال ختم ہو گیا، اور اگر اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین نہیں ہے تو آپ یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ کہاں اس کو بیان کیا گیا ہے. جیسے ہی آپ بیان کریں گے یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ داڑھی کے معاملے میں یہ مسئلہ پیدا ہی روایات سے ہوا ہے. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ اخبار احاد کا مسئلہ ہے. اخبار احاد کو سمجھا جاتا ہے، ان میں کوئی رائے قائم کرنی ہے کی جائے گی، نہیں قائم کرنی تو نہیں کی جائے گی. تو سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ کیا یہ معاملہ دین کا ہے. ایک آدمی کہتا ہے کھجور کھانا سنت ہے، ایک دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ فلاں طرح کا کھانا پکانا سنت ہے. تو کیا ان سب چیزوں کے بارے میں آپ تحقیق کرنے چلے جائیں گے؟ پہلے آپ یہ معلوم کرتے ہیں کہ وہ چیز کیا فی الواقع دین ہے. تو میں نے پہلا اصول یہی بیان کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر دین دینے کے لیے آئے ہیں. اگر ایک چیز دین ہے تو پھر اگلا سوال ہوگا. اگلا سوال یہ ہوگا کہ وہ دین تو ہے لیکن کیا وہ مستقل بذات دین ہے؟ یعنی وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس کو آپ کسی دوسری چیز سے سمجھ لیتے ہیں یا اس کے نتیجے کے طور پر جان لیتے ہیں یا اس کے اطلاق کے طور پر پہچان لیتے ہیں. اگر وہ اس نوعیت کی چیز ہے تو پھر وہ سنت نہیں ہو سکتی، وہ اسوہ حسنہ ہوگا، وہ تفہیم و تبیین ہوگی. تو یہ سارا طریقہ ہے جس کو میں نے ان 7 اصولوں کی صورت میں بیان کر دیا.